9वें سپارے کا نام قال الملأ ہے۔ یہ سپارہ 18 رکوعات اور 3 آیات پر مشتمل ہے۔ پہلے 14 رکوعات سورۃ الاعراف میں اور آخری 4 رکوع اور 3 آیات سورۃ الانفال میں آتی ہیں۔ پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے جو متکبر سردار تھے ان کی دھمکی کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا۔ اے شعیب، آپ اور آپ کے متبعین اگر ہمارے ملت ہمارے دین کی طرف نہ لوٹے تو ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے۔ حضرت شعیب اور ان کے متبعین نے ان کو صاف جواب دیا کہ ہم کیسے اللہ کا شریک ٹھہرا سکتے ہیں۔ متبعین نے یہ کہا کہ اے سرداروں، اے متکبر سرداروں، ہم تمہاری اتباع ہرگز نہیں کریں گے۔ چنانچہ پھر اللہ رب العزت نے ان متکبر سرداروں اور قوم شعیب جو نافرمان قوم تھی، نافرمان لوگ تھے، ان پر عذاب نازل کیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے ان بستیوں کا ذکر کیا کہ جو نافرمان ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور برائیوں سے بچتے تو اللہ آسمانوں اور زمینوں سے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا۔ یاد رکھو، اللہ کی مخفی تدبیروں سے تباہ ہونے والے ہی اللہ سے بے خوف ہوا کرتے ہیں۔ افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ تیسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 مشہور معجزات کا ذکر کیا کہ آپ جب اپنا عصا پھینکتے تو اژدہا بن جاتا، جب ہاتھ گریبان میں ڈال کر باہر نکالتے تو وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگتا۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ چوتھے رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ مناظرہ، وہ مقابلہ جو فرعون کے دربار میں ہوا اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح مبین عطا کی اور جادوگروں کو ہدایت عطا کی۔ جادوگروں کے لیے جب فرعون نے ظلم کا فیصلہ کیا تو انہوں نے کہا وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا، کہ اس سے ہم نہیں ڈرتے جو تم فیصلہ کر رہے ہو ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت میں کاٹنے کا۔ ہمارے اوپر اللہ نے کرم کیا ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت دے دی ہے۔ پھر انہوں نے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہمیں صبر عطا کر اور ہمیں اسلام پر موت عطا کر۔ 5ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ نصیحت جو انہوں نے اپنی قوم کو کی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اپنی گھروں میں ہی قبلہ رو ہو کر نماز اور صبر کی مدد سے اللہ کی مدد کو اپنی طرف متوجہ کرو، وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا اور فرعون اور فرعونیوں کے مقابلے میں تمہیں فتح و کامرانی عطا فرمائے گا۔ 6ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے آل فرعون ان پر جو پے در پے عذاب نازل کیے ان کا ذکر کیا۔ قحط سالی، سبزیوں اور پھلوں میں کمی، طوفان، مکڑی، جوؤں، مینڈکوں اور خون کا پے در پے عذاب ان پر نازل کیا گیا۔ 7ویں رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ درخواست اور وہ التجا کہ جب آپ کوہ طور پہ 40 دن کے لیے گئے، پھر اللہ سے ہم کلام ہوئے، ہم کلامی کی اتنی لذت آئی کہ اللہ کی دیدار کی التجا کر بیٹھے۔
عرض کی رب آرنی انظر الیک، میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر میری تجلی ڈالنے کے بعد رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، جب اللہ رب العزت نے اس پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تو اللہ کی ہیبت، اللہ کے جلال سے وہ جو ہے ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو عرض کی سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے تیرا مطیع ہوں۔ 8ویں رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں جو قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، جب آپ واپس آئے تو اپنے بھائی کو آپ نے ڈانٹا، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّ إِلَيْهِ، اور ان کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا اظہار ناراضگی تھا، لیکن اپنے بھائی کی توہین اور تذلیل نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی پیغمبر تھے۔ 9ویں رکوع میں نبی امی، نبی آخر الزمان، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ آپ وہ نبی امی ہیں جن کا ذکر تورات اور انجیل میں ہے، رسول امین ہیں، نیکی کا حکم کریں گے، برائی سے روکیں گے، اور پسندیدہ چیزوں کو حلال کریں گے اور خبیث چیزوں کو حرام کریں گے، لوگوں کے بوجھ اتاریں گے۔ جو بھی لوگ آپ پر ایمان لائیں گے، قرآن کی اتباع کریں گے، وہی کامیاب اور کامران ہوں گے۔ 10ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے نبی مکرم علیہ السلام کی رسالت عامہ کا ذکر کیا۔ فرمایا اے حبیب آپ کہہ دیجئے قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو بے شک میں تمام افراد نسل انسانی کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ 11ویں رکوع میں بنی اسرائیل کی نافرمانی کہ ہفتے کے دن انہیں مچھلیوں کے شکار سے منع کیا گیا، انہوں نے غلط ہیلہ تراشا، وہ مچھلیوں کو ہفتے کے دن قید کرتے اور اتوار کے دن شکار کر لیتے، پکڑ لیتے۔ اس نافرمانی پر اللہ رب العزت نے انہیں بندر بنا دیا۔ 12ویں رکوع میں عالم ارواح میں تمام انسانوں سے وعدہ الست بربکم کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والی روحوں کو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا، ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ لیکن دنیا میں آ کر پھر کوئی یہودی بن گیا، کوئی عیسائی بن گیا اور کوئی بد مذہب بن گیا، لیکن حقیقت میں ان کی جو فطرت اور حقیقت ہے وہ اللہ کی توحید پر ہے۔ پھر ایک اسرائیلی عالم بلم بن باعور کا ذکر ہے، اور 13ویں رکوع میں قیامت کا ذکر ہے۔ 14ویں رکوع میں ایک مبلغ جو دعوت اللہ کا پابند ہے، اس کے اوصاف حمیدہ کا ذکر ہے کہ ایک داعی اللہ کو ان اخلاق کے فاضلہ کے ساتھ متصف ہونا چاہیے کہ عفو درگزر کرتے ہوئے نیکی کا حکم دیتے رہیں اور جاہلوں سے اپنے رخ کو پھیر لیں۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، اور پھر جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہنے اور توجہ سے سننے کا حکم دیا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس کے بعد سورۃ الانفال شروع ہوتی ہے۔ سورۃ الانفال یہ 10 رکوعات اور 75 آیات پر مشتمل مدنی صورت ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا 8واں نمبر ہے۔ انفال کے معنی مال غنیمت کے،
اللہ رب العزت نے اس صورت میں غنیمت کے احکام اور اس کے علاوہ غزوہ بدر، قانون جنگ، دشمنوں سے مدافعت، اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کے پہلے رکوع میں مال غنیمت اور اس کے احکام کا ذکر ہے۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، کہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ مال غنیمت جو ہاتھ آئے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ پھر 16ویں رکوع میں اور سورۃ الانفال کے دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے غزوہ بدر میں نصرت الہی کا ذکر کیا کہ دوران جنگ نیند طاری کر دی۔ دوران جنگ نیند طاری کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان ہلکے ہو جائیں اور دشمن سے مقابلے کے لیے فریش ہو جائیں۔ چنانچہ میدان جنگ میں تم پر غنودگی طاری کر دی تاکہ تم تازہ دم ہو جاؤ۔ آسمان سے تم پر پانی برسا دیا کہ تم نہا لو۔ ریتلے میدان میں تمہارے قدم جما دیے کہ تم دشمن کے مقابلے میں فتح و کامرانی حاصل کرو، اور فرشتوں سے تمہاری مدد کی اور تمہارے قدم جمائے رکھے۔ پھر فرمایا کہ میدان جنگ میں جب دشمن کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو، کوئی جماعت نکلے تو پیچھے ہرگز نہ ہٹو۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ، کہ ایمان والو کافروں سے مقابلہ ہو تو ڈٹ جاؤ۔ میدان جنگ سے بلا ضرورت پیچھے ہٹنے والے خدا کے غضب کے مستحق ہوتے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مٹی پھینکی، اللہ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اور نہیں پھینکا آپ نے جب پھینکا آپ نے، اور لیکن اللہ ہی نے پھینکا۔ 17ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنے رسول کی اطاعت اور امانت کی قدر کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول کوئی حکم دیں تو اسے فوراً قبول کر لو، کہ ان کی دعوت تمہارے لیے روح کی زندگی کی دعوت ہے۔ اور پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو خیانت نہ کرو اللہ سے، اس کے رسول سے، اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ یعنی فرائض ترک کر کے اللہ کی خیانت نہ کرو، سنت ترک کر کے رسول اللہ کی خیانت نہ کرو۔ اللہ کا دین امانت ہے، مسلمانوں کے پاس ان کا ملک یہ امانت ہے جس کا تمہیں امین بنایا گیا ہے، اس لیے اپنے ملک کے راز دشمنوں تک مت پہنچاؤ، اس سے ملک کمزور ہوگا، ملت کمزور ہوگی، کافر طاقتور ہوں گے۔ حکومت کے سربراہوں، اعلیٰ افسروں اور ملازموں کا اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا، صنعت کاروں اور تاجروں اور کاروباری حضرات کا دیانتداری کو نظر انداز کرنا، یہ یاد رکھیں حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول اور اپنی امانتوں میں خیانت کرنے میں داخل ہے، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس پر مرتب ہونے والے نتائج بھی ملک، قوم، ملت اور دین کے لیے تباہ کن ہیں۔ اس پر جو سزا ملے گی اس کی شدت اور سختی کا تم کو خود اندازہ کر لینا چاہیے، تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اس طرح ملک پارا پارا ہو جائے گا، ملت ٹوٹ جائے گی، لوگوں کے اندر انتشار اور خلفشار ہوگا، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ 18ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے متعلق جو پہلی قوموں کا افسانہ کہتے ہیں، فرمایا کہ یہ قرآن سچا ہے اور اس پر ایمان لانے والے ہی کامیاب و کامران ہوں گے۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے دشمنان اسلام کو یہ تنبیہ کی کہ قتال فی سبیل اللہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک دنیا سے فتنہ و فساد ختم ہو کر دین اسلام کا نظام پوری دنیا پر غالب نہ آ جائے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اللہ ہی مومنوں کا
بہترین کارساز اور بہترین مددگار ہے۔ ان اللہ مولاکم نعم المولا و نعم النصیر۔